پارٹ 2 میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ویڈنسڈے پرنسپل کے روم میں ہے، وہاں کی پولیس بھی ہے جو ویڈنسڈے سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آتی ہے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی جہاں پر لڑکے کی موت ہوئی ہے۔ ویڈنسڈے ان کو بتاتی ہے کہ مجھے وہاں سے ایک آواز آئی تھی جس کے پیچھے میں بھاگی تھی اور جنگل کی طرف گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس جو ہے اس لڑکے کو بھی پرنسپل روم میں بلاتی ہے جس کو ویڈنسڈے نے مرتے ہوئے دیکھا تھا اس رات کو، وہ بھی صحیح سلامت وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ پھر ویڈنسڈے تھراپی ٹیچر کے پاس جاتی ہے، لیکن تھراپی ٹیچر اس بار اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا سیکشن مکمل کرنے کے لیے روک ہی لیتی ہے۔ پھر وہاں پر اسے وہ کافی شاپ والا لڑکا ملتا ہے۔ پھر ویڈنسڈے اپنی روم میٹ کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی پراؤ کی، لیکن پھر اس کی روم میٹ اسے بتاتی ہے کہ وہ کن چیزوں سے زندہ رہتی ہے۔ پھر پرنسپل جو ہے وہ ویڈنسڈے کو اپنے روم میں بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا۔ ویڈنسڈے کہتی ہے کہ مجھے آواز آئی تھی، لیکن پرنسپل کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں وہ جھٹکے لگتے ہیں جو کہ اس عمر میں تمہاری ماں کو بھی لگتے تھے۔ پھر ویڈنسڈے وہاں کے سینئر اسٹوڈنٹ سے تیر اندازی سیکھتی ہے، لیکن وہ پہلے ہی اس میں ماہر ہوتی ہے اور لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے۔ پھر ویڈنسڈے وہاں پر ایک مدھو مکھیوں کے چھتوں کے پاس جاتی ہے جہاں پر اسے ایک اسٹوڈنٹ ملتا ہے جس سے وہ بات چیت کرتی ہے اور بعد میں وہ فرینڈ بن جاتے ہیں۔ پھر ویڈنسڈے اپنی روم میٹ کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اس ہاتھ پر چلائی ہو اور وہ تم سے غصہ ہے اور تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ تمہاری فیملی ہے۔ پھر ویڈنسڈے اس ہاتھ کے پاس جاتی ہے اور اس سے سوری تو نہیں کہتی، وہ اس سے بہلاتی ہے، لیکن وہ ہاتھ منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پریشان ہو، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ تو پھر وہ اس سے تصویر دکھاتی ہے جو اس لڑکے نے اسے دی تھی، اور وہ اس ہاتھ سے کہتی ہے کہ پلیز تم میری مدد کرو اس پرابلم کو سولو کرنے میں، اور پھر وہ ہاتھ مان جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی روم میٹ کو بھی مدھو مکھیوں کے پاس لے جاتی ہے، لیکن وہ ان سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ وہ جنگل میں ثبوت ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، لیکن وہاں پر پولیس اور ان کا کتا بھی وہیں پر ہوتا ہے، لیکن کسی طریقے سے پولیس والے کا جو بیٹا ہوتا ہے، جو کافی شاپ والا لڑکا ہوتا ہے، وہ ویڈنسڈے کو انہیں دیکھنے سے بچا لیتا ہے۔ پھر ویڈنسڈے لائبریری میں جاتی ہے، اسے وہاں پر ٹیچر ملتی ہے۔ ٹیچر اسے کہتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو، تم میں ایک بات اچھی ہے کہ تم لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لیتی، مطلب کہ لوگ کیا کہتے ہیں تم یہ نہیں سوچتی، تم صرف اپنی بات یا اپنے دل کی بات سنتی ہو، اور یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ پھر وہ اس لڑکے کے روم میں جاتی ہے جسے اس نے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسے وہاں پر بہت کچھ ملتا ہے، بہت سے ثبوت ملتے ہیں، اور وہاں کا سینئر اسٹوڈنٹ بھی وہاں اس کا روم میٹ ہوتا ہے اس لڑکے کا۔ پھر اس کمرے میں اس کی چیمپئن بھی آتی ہے، جو اسکول کی چیمپئن ہوتی ہے جسے اس نے چیلنج کیا تھا ویڈنسڈے نے، پھر وہ اس روم میں آتی ہے کیونکہ وہاں کا سینئر اسٹوڈنٹ اور وہ چیمپئن جو ہے وہ پہلے ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویڈنسڈے چھپ جاتی ہے اور ان کی باتوں کو سننے لگتی ہے۔ جو لڑکی ہے وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ کل میں ویڈنسڈے کی روم میٹ کو ہراؤں گی، اور بہت ہی گندے طریقے سے ہراؤں گی، اور یہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ پھر ویڈنسڈے وہاں سے اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنی روم میٹ کو بتاتی ہے کہ کل میں تمہاری طرف سے لڑوں گی، کیونکہ جو اس لڑکی نے تمہارے لیے بہت سی چالیں چل رکھی ہیں تمہیں ہرانے کے لیے۔ ویڈنسڈے کی روم میٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کے، لیکن پھر بھی ویڈنسڈے اسے ہگ نہیں کرتی کیونکہ آج تک ویڈنسڈے نے کسی کو بھی ہگ نہیں کیا۔ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور مقابلہ شروع ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہتا ہے، اور جو ویڈنسڈے ہے وہ اپنی ناؤ پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس چیمپئن لڑکی سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں سب سے بہتر ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں صرف تم سے بہتر ہوں، اور یہ بات سن کے اسے اور غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اس مقابلے میں کوئی قانون نہیں اور کوئی رول نہیں، ایک ہی نیم ہے، گفا میں جانا ہے اور جھنڈا لے کر ڈوبے بغیر واپس آنا ہے۔ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور ویڈنسڈے نے بھی پوری تیاری کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ایک دوست کو، چیمپئن لڑکی کے ایک دوست کو پانی میں قید کر لیتے ہیں اس ہاتھ کی مدد سے۔ پھر اس کی روم میٹ اس ہاتھ سے کہتی ہے کہ تم نے کچھ جوکروں کو، جو ایک کشتی ہوتی ہے اس میں جو دوسرے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کا دھیان بٹانا ہے، تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ بعد میں جو اس کی روم میٹ ہے وہ ان کی کشتی میں چھید کر دیتی ہے۔ پھر ویڈنسڈے جھنڈا لینے کے لیے جاتی ہے اور وہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے ناؤ پر اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ دو ہی ٹیم بچی ہوتی ہیں جو کہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اپنی منزل کی طرف۔ پھر ویڈنسڈے نے اپنی ناؤ کے جو چاروں طرف ہیں وہ بہت سے ہتھیار لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دوسری ٹیم کی
ناؤ میں چھید کرنا چاہتی ہے جس سے ان کی ناؤ میں پانی بھر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس دوسری ٹیم کا لڑکا ہے، ان کا جو ٹیم میٹ ہوتا ہے جو کہ پانی میں ہوتا ہے، وہ ان کی ناؤ کو دور دھکیل دیتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جو ہے وہ اسے جا کر مکہ مارتا ہے اور بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر یہ دوسری ناؤ میں چھید کر دیتے ہیں اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں ریس کو۔ یہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں انعام بھی ملتا ہے، کپ۔ پھر ویڈنسڈے کو وہاں پر ایک گفا ملتی ہے جس میں وہ جاتی ہے، جسے وہاں پر پرانا اتہاس ہے وہ ملتا ہے اور وہ اسے دیکھتی ہے، اور یہیں پر دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب۔